پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کو منصوبہ بنا کے، باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے، اس کی موت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے، تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دیں. پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا. تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخر کار جو ہے لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے. عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا. حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا، امپورٹڈ حکومت کے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے. اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں، اور آئینی حق جو عوام کو ملا ہوا ہے اس کو چھیننے کے لیے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ عدلیہ کا بھی کل امتحان ہونے والا ہے، نوٹس اس کا لے لیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جمہوریت کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو پامال کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ اس کی ہے؟ صرف سادہ سی وجہ یہ ہے، خوف زدہ ہیں. کس سے خوف زدہ ہیں؟ دو یہ لوگوں سے خوف زدہ ہیں. ایک عمران خان سے خوف زدہ ہے، اور وہ پہلے بھی عمران خان کا خوف تو ان کو پہلے بھی تھا. اب یہ پاکستان کے عوام سے خوف زدہ ہیں. جہاں ان کو عوام کے پاس جانے کے لیے کہیں سامنے نظر آتا ہے تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں بشمول آئین کو کی تخریب کرنے کے لیے، سبورجن آف کانسٹیٹیوشن کر کے کہ کس طریقے سے بھاگا جا سکے الیکشن کے لیے. اب لاہور کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ان کو اچانک سے ایسا لگا ہے کہ وہ جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے؟ یہ جس دن تک اعلان نہیں ہوا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، پہلے تو ان کو یہ اس خوش فہمی کے اندر بیٹھے رہے کہ وہ نہیں، عمران خان نے تو اعلان کر دیا لیکن وہ کریں گے نہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان تو کرنا چاہتے ہیں، پرویز الہی بھی نہیں کریں گے. جب پرویز الہی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان ہو گیا تحلیل کرنے کا، تو ایک دم سے اچانک ان کو یاد آیا کہ اس چیف منسٹر کی تو اکثریت ہی نہیں ہے. اب گورنر صاحب نے جو خط لکھا ہے، وہ خط پڑھیں کو سمجھ نہیں آتی، بندہ اس کو خط کو پڑھ کے ہنسے یا روئے. حسنین بہادر دریشک کہتے ہیں کہ پارٹی کے خلاف ہو گیا، ناراض ہو گیا. اور بھائی حسنین بہادر دریشک کی تو بات سن لو، وہ کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی اور عمران خان کی اور تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی آپس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. انہوں نے پھر پارٹی کا اجلاس کر کے دوبارہ تصدیق کر دی اس بات کی. پرویز الہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور تحلیل کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک اور کسی کا پتہ نہیں اسی طریقے کا کوئی ایک مزاحیہ قسم کا ایک اور اس کے اندر کوئی وجہ دی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے، نہ ان وجوہات سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ اکثریت کا سوال ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے، ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے. تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے، جلوس نکلے،
جو 75 سے 80% الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتتی رہی. آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے، کراچی اور حیدرآباد کے. میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں، 3 دن کیمپین کی. آخری دن کے آخری جلسے رات کو 11 بجے میں جلسے میں پہنچا، بریکنگ نیوز آ گئی جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے. بھائی کیوں ملتوی ہو گئے؟ کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی. یار ہم زمین پہ کھڑے ہوئے کراچی میں، کون سی بارشیں تھیں وہ بہت زیادہ؟ کراچی کا الیکشن ملتوی، اسلام آباد سے بھاگ گئے، پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے. وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ توشہ خانہ کا کیس خدا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا، کورٹ کے سامنے لا کے رکھے. شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے، اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا، اس کیس سے ہی بھاگ گئے. توشہ خانہ ٹرائی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، توہین عدالت، توہین مذہب، ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی. سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے، عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. ان کو منصوبہ بنا کے، باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے، اس کی موت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو. اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے، تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دیں. پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا. تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخر کار جو ہے لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے. عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا. کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا، امپورٹڈ حکومت کے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے. اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں